السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد کے اسباب اور ان کا حل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 20 ہے۔ کل ہم نے ایک بات بتائی تھی کہ یہ فکری ارتداد کی جو 5ویں وجہ ہے وہ ہمارا مغلوب ہونا ہے، اور مغلوب کو میں نے مختصر لفظ میں یہ بتایا تھا کہ جب کوئی قوم جیت جاتی ہے تو جو ہار جاتا ہے وہ مغلوب ہے، جو جیت جاتا ہے وہ غالب ہے۔ تو جب کوئی جیت جاتا ہے تو کیا پرابلمس آتی ہیں، ایسے میں آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفنس کریں گے، کیسے مسئلے کا حل کریں گے؟ تو میں نے اسے بتائی تھی کہ 4 باتیں اگر بچوں کو، اپنی نسلوں کو، سبھی کو سمجھائی جائیں تو معاملے کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ وہ 4 باتوں میں ایک بات بتائی تھی کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کو آپ کتنا سمجھا لے جاتے ہیں، کتنا اچھا بچا لے جاتے ہیں، اتنا ہماری نسلیں اندر سے کنکریٹ ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک عقلی مذہب ہے، اور عبادت کو چھوڑ کر کے جتنی باتیں ہیں، معاملات ہیں یا جو بھی قانون ہیں، اس میں عقل کا ایک بہت بڑا دخل ہے۔ عقل کا تقاضا ہے کہ قانون ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ بتانا ہے کہ یہ 2 پر ہم نے بات کی۔ تیسری چیز ہم کو یہ بتانا ہے کہ انسان کے لیے دین کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہ بات آپ جب بتائیں گے تب وہ فکری ارتداد سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ بتانا ہے کہ اس دین کو سمجھانے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہے، جس کو ہم نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں اگر آپ سمجھیں گے تب فکری ارتداد سے نکل پائیں گے، اور فکری ارتداد سے کے حملے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اس پر میں نے بات کیا، اور غالباً اسلام ایک عقلی مذہب ہے، اس پر بھی بات کیا تھا کل؟ نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا تو بتائیں، کریں گے۔ اسلام جو ہے وہ ایک عقل میں آنے والا مذہب ہے۔ ہم نے اس میں سے 2 چیزیں مستثنیٰ کیا ہے، ایک عبادت کے طریقے کو، اور دوسرا جس چیز پر آپ ایمان لاتے ہیں۔ ایک لفظ انگلش میں ہوتا ہے بلیو کرنا، اور ایک ہوتا ہے فیتھ۔ کبھی کبھی ہم دونوں لفظ کو ملا کر کے بول دیتے ہیں۔ وہ جو کل میں نے نام لیا تھا جاوید اختر کا، تو اس نے اس بات پر بڑا فوکس دیا ہے کہ جو بلیو ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ بلیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا اور ہم نے اس پر یقین کر لیا کہ ہاں ایسا ہے۔ جیسے اس سے کہا گیا کہ ایک علاقہ ایسا ہے، مثال دیتا ہے وہ، ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر 6 مہینے تک لگاتار سورج رہتا ہے۔ اس نے کہا یہ میرا بلیو ہے، زیادہ ہوگا تو ہم جا کے دیکھ لیں گے۔ اگر زیادہ ہوگا، نہیں دل میں اترے گی بات، تو زیادہ کیا ہو سکتا ہے، چلو بھائی چل کے دیکھ لیا جائے اس علاقے کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بلیو ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم ہم کو نہیں ہے۔ ہم سے جو بتایا جاتا ہے کہ فیتھ آپ کو رکھنا ہے، ہم اسی کو ایمان کہتے ہیں، ارکان ایمان۔ تو ارکان ایمان کی زیادہ تر باتیں وہ ہیں جو آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان چیزوں کو بھی دکھلا دیتا۔ ایسا نہیں ہے جیسے فرشتے پر ایمان ہے تو فرشتے کو دکھلا دیتا، کر سکتا تو وہ۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ فیتھ کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس 3-4 باتیں کیا ہے۔ کہتا ہے کہ فیتھ میں عقل نہیں کام کرتی، فیتھ میں نظر نہیں آتا، فیتھ کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے، صرف
ایک بڑا آدمی بول دیتا ہے کہ آپ کو یہ بات مان لینی ہے اور ہم کو مان لینی ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، لہذا مرتد ہو گیا، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا۔ اچھا، مرتد ہونے کی وجہ اس کی تقریر سے ہی معلوم ہوئی کہ وہ حقیقت میں اس کا باپ پہلے سے ہی مرتد ہے اور وہ کمیونزم کا قائل تھا۔ یہ اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ خیرحال وہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ فیتھ کی بات کی، جس کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں، ارکان ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایمان بالغیب جب تک نہیں مانیں گے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا جواب دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ظاہر کر دے، فرشتوں کو ظاہر کر دے، جبریل امین تمہارے سے آ کر ملاقات کرنے لگے ہیں، تمہاری تقدیر کیا ہے، تم کو وہ اپنا جو ماسٹر پلان ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں وہاں دکھلا دے، اگر یہ سب کر دے تو پھر یہ دنیا کیا رہ گئی؟ ہر آدمی اسی کو دیکھ کر کے تو کوئی امتحان رہ ہی نہیں گیا۔ سارے اسکول والے کتاب تو پڑھاتے ہیں، پرچہ کبھی نہیں بتاتے ہیں۔ کتاب پڑھاتے ہیں کہ یہ کتاب کا امتحان ہونا ہے اور اس میں سے ہم پرچہ بنائیں گے، لیکن وہ پرچہ ہم کیا بنائیں گے یہ تم کو نہیں بتائیں گے۔ اگر وہ بتا دیا جائے کہ صاحب یہ پرچہ بنے گا، یہ کتاب ہے، تو پھر امتحان کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ لہذا یہ دنیا امتحان گاہ جب آپ مانیں گے تب یہ بات لازم ماننی پڑے گی کہ آپ کو پرچہ نہ بتایا جائے، لیکن یہ بتا دیا جائے کہ پرچہ آنا ہے، اس میں سے آنا ہے۔ ایسے ہی آپ کی تقدیر کا معاملہ ہے۔ اچھا، فرشتہ دیکھ لو گے تو کیا کر لو گے؟ زیادہ یہ ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا بھائی فرشتہ ہے، اتنی ہی بات ہے۔ لیکن پھر کسی قسم کا ہر آدمی ایک کیٹیگری کا ہو جائے گا، سب دیکھ لیں گے اپنا اپنا، بس ختم بات۔ تو پھر وہاں سے یہاں اتارا کیوں گیا ہے؟ وہیں پر یہ باتیں سب دکھلا دی جاتی، وہیں پہ دو دنیا بن جاتی، وہیں پہ بچے ہو جاتے، ایک دنیا والے جنت میں رہتے، ایک دنیا والے۔ اچھا، کون ایسا مافیا کا آدمی ہے جو ساری چیزیں دیکھ لے اور پھر شرارت کرے؟ کس کی اتنی ہمت ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب جنت میں ہی رہتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے، اس پلان کے تحت اس نے ایمان بالغیب کی بات کہی ہے کہ یہ باتیں اگر آپ مانیں گے تب آپ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو ان کو جو اعتراض ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ عقل میں نہیں آتی باتیں، حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو وہ مانتے ہیں اور عقل میں نہیں آتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، وہ لمبی چوڑی بات ہو جائے گی، لیکن یہ معیار کوئی معیار نہیں ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا ہے لہذا ہم نہیں مانیں گے۔ اسلام آپ صرف عبادت اور آستھا کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ اصل چیز آئیے جس سے دنیا کو ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کا نتیجہ کہاں نکلنا ہے؟ آپ کی آستھا سے اور آپ کے ایمان سے آخرت میں نکلنا ہے۔ اصل کسی مذہب کو جانچنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں وہ کتنا پریکٹیکلی ہے، کتنا عملی ہے، کتنی اس کی باتیں بدھی میں آتی ہیں۔ یہ باتیں اگر آپ تلاش کریں گے تب جا کر کے معاملہ بنے گا۔ اب مثال کے طور پر اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس پر بھی ان کو اعتراض ہے کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مسجد بڑی شاندار بنی ہے، لیکن اس مسجد کے انجینئر کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن یہ مان لیا گیا ہے کہ اس میں انجینئرنگ کی گئی ہے، بھلے آپ نے انجینئر سے ملاقات کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری کاریگری دیکھ لو۔ کاریگری دیکھنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا جب تک انجینئر نہ دیکھو تب تک تم یہ بات نہ مانو کہ اس میں کسی کی انجینئرنگ ہے۔ یہ تو اس کی کاریگری خود آپ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ بھیا ایک انجینئر ہے جس نے ڈیزائن کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی دنیا کی کاریگری بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کیا ہے بنانے والا۔ ٹھیک آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن جیسے آپ اس مسجد کے انجینئر پر وشواس کرتے ہیں کہ یقینی بات ہے کوئی نہ کوئی اس کا انجینئر ہے، ایسے ہی اس کائنات کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اس نے اسی لیے قرآن کریم میں
جب جب کہا ہے کہ مجھے تلاش کرنا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت تسبیح پڑھیں گے تو میں نظر آ جاؤں گا، آپ بہت عبادت کریں گے تو میں نظر آ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ وفی انفسکم، آپ اپنے بارے میں اپنے جسم کو دیکھ لیں کہ میں نے جو کاریگری کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ہاتھ کا انگوٹھا ہے، یہ زیادہ 1 انچ سے تھوڑا سے زیادہ ہوتا ہے یا 1 انچ ہوتا ہے۔ اس کی کاریگری کا یہ ہے کہ میں کاریگر ہوں، میں خالق ہوں۔ ہر آدمی کے اس 1 انچ کی ڈیزائن کو اس نے کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا ہے۔ کتنا اسی 1 انچ میں کتنی ڈیزائن الگ ہوئی کہ آپ کے فنگر پرنٹ ہمارے سے نہیں ملتی، ہماری والے ان سے نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے آدم علیہ السلام اس دھرتی پر اترے ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک کسی آدمی کی فنگر پرنٹ ایک سا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1 انچ میں اتنی بڑی ڈیزائننگ جو کیا ہے تو یقینی بات ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کیا کہا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اس کے آگے کیا کہا ہے اس نے کہ میں نے جو تمہارے پور بنائے ہیں نا اس پر آپ غور کریں، کہ میں نے جو بنایا ہے اس پر آپ غور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو بتانے کے لیے وہ اپنی کاریگری کی طرف، کیوں ایک منطقی بات ہے کہ ایک بڑا محل دیکھ کر، ایک بڑی ڈیزائن دیکھ کر خود بخود اس کے ڈیزائنر کی طرف ذہن کو پلٹنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس کا ڈیزائنر ہے۔ تو آپ اپنے بارے میں غور کریں۔ کبھی کہتا ہے وفی الآفاق، آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں سورج نکلتا ہے، کتنا زیادہ انرجی ہے سورج کے اندر، کتنا بڑا آگ کا گولا ہے۔ چلو تم نے معلوم کر لیا آگ کا گولا ہے، بڑی بات ہے۔ ہمیں آگ جلانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو ڈالتے رہنا پڑتا ہے نا اس میں، تب تو آگ جلے گی۔ بھئی ایک دن جلا دیا آپ نے، اس کے بعد کیا ہو گیا ہے کہ کچھ دن کے بعد آگ بجھ جائے گی۔ جب سے جلی ہے بجھ نہیں رہی ہے۔ تو آخر اس کا نظم کس نے قائم کر رکھا ہے کہ اس کی اس حرارت کو بغیر آپ کے تیل ڈالے، بغیر آپ کے لکڑی ڈالے، بغیر آپ کے کوئلہ ڈالے، بغیر آپ کے پیٹرول ڈالے، وہ جل رہی ہے، اور جل رہی ہے معلوم نہیں کب تک جلے گی اور کب سے جل رہی ہے۔ تو یہ اس کی کاریگری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سائنس بیچاری جب کسی چیز کی تحقیق کر لیتی، وہ آگ کا گولا ہے تو سمجھ جاتی کہ اب میں خدا ہو گیا۔ بھئی آگ کا گولا تم نے بنایا ہے، بھئی اگر تم نے بنایا ہے تو بتا دو۔ اتنا معلوم ہو گیا کہ آگ کا گولا ہے، اسی پر ناچے ناچے پھر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ارے جس نے بنایا ہے اس کی کاریگری پر غور کر یار۔ تو رب ذوالجلال جو چیز نظر نہیں آ رہی اس میں سب سے بڑا رب کا معاملہ، اور اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر بقیہ ساری چیزیں اپنے آپ کیا ہو جائیں گی؟ سمجھ میں آ جائیں گے۔ ابھی کسی بلڈنگ کو بم لگا کے اڑا دیا جائے، بلاسٹ ہو گئی، تو نئی ڈیزائن کی بلڈنگ بن جائے گی؟ بھئی ایک ملبہ بن جائے گا۔ یہ تھوڑے ہوگا کہ یہ پنکھا اپنی جگہ پہ، سوئچ اپنی، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ ایک ملبہ ہوگا، کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے ملبہ رہے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب سورج سے زمین ٹوٹی اور زمین سورج کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں ٹکڑا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ٹکڑا اتنی ہی دور پہ آ کے کیوں رکا کہ جتنا انسان کو دھوپ کی ضرورت ہے وہیں پر آ کر رک گیا۔ تھوڑا سے اور پہلے رک جاتا تو برف بن جاتا انسان، تھوڑا سے اور بعد میں چلا جاتا تو پتہ یہ چلتا، قریب ہو جاتا تو آگ اتنی ٹمپریچر رہتا آپ رہ نہیں پاتے، تھوڑا سے دور ہو جاتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی دنیا میں کہ آپ رہ نہ سکتے۔ تو اتنا پلاننگ سے کہ وہاں سے توڑنا اور پھر ایسی جگہ پہ روکنا کہ جو آپ کے لیے سردی اور گرمی کو برابر کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری کے لیے آفاق کو دیکھیں اور انفس کو دیکھیں۔ پانی ہے، پانی کے بارے میں تحقیق ہو گئی کہ 2 الگ الگ گیس ہے، ایک ہائیڈروجن ہوتی ہے، ایک آکسیجن ہوتی ہے۔ اگر پانی کو الگ کر دیا جاتا لیب میں بچے کے پاس تو بتا دیتے ہیں کہ پانی 2 گیسوں کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا بھائی پانی 2 گیسوں، وہ گیس تم نے بنائی ہے، بھائی وہ آپ نے بنائی ہے گیس، اچھا وہ دونوں گیس مل کر کے پانی ہی کیوں بنی؟ کوئی کچھ اور بن جاتی ہے؟ تو سوال اس کا نہیں ہے۔ سائنس جہاں سے خدا کا انکار کرتی ہے
وہیں سے اللہ تعالیٰ کا پہلا زینہ جاننے کا شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنا آپ غور کریں گے، آج یہ کیمرہ ہے، کیمرہ فوٹو لیا جاتا ہے تو پیلا پیلا آتا ہے، کالا کالا آتا ہے، ٹھیک ہے، آج ہو گیا۔ پہلے سب کچھ کیا ہوتا تھا، کچھ بھی کھینچو گے یا تو کالا ہوگا یا سفید ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کلر نہیں آتا تھا۔ آدم علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں، یہ چھوٹی سی آنکھ بھی کیمرہ ہے، ایک ساتھ بتاتی ہے، 1000 کلر رکھ دو تو بتاتی یہ ہرا ہے، یہ تھوڑا اس سے زیادہ ہرا ہے، یہ بہت ہرا ہے، یہ ایک دم ہرا نہیں ہے۔ ایک کیمرہ جو آج آپ نے ایجاد کیا، وہ پہلے دن سے آدم علیہ السلام کی آنکھ میں اللہ نے لگایا ہے، اور وہی تم کو بھی دیا ہے، اور ایک ساتھ تم کبھی نہیں ہوتے کنفیوز کہ یار یہ کالا ہے کہ لال ہے کہ پیلا ہے، نہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر، آپ کو معلوم ہے ایک پرابلم ہوتی ہے، کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتا، کیا ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ لال ہے یا ہرا ہے، 2 ہی کلر ان کو نظر آتے ہیں، وہ کون سے؟ کالا اور سفید۔ معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ یہ ایک بیماری ہوتی ہے، جب یہ ریلوے میں بھرتی ہوتی ہے، نیوی میں بھرتی ہوتی ہے، ٹرافک پولیس میں بھرتی ہوتی ہے، تو وہ آنکھ کی چیکنگ ہوتی ہے، پتہ چلا کہ اس کی آنکھ کو 2 ہی نظر آتا ہے، کالا اور سفید۔ ہری جھنڈی رہی تو بھی بھاگ گیا، لال رہا تو بھی اس کو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس لیے ہمارے ایک رشتہ دار نیوی میں بھرتی ہونے گئے، کسی کو ان کو یہ بات معلوم تھی کہ میں کلر بلائنڈ ہوں، لیکن کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ اب وہ جب بھرتی ہونے گئے تو ٹھیک ٹھاک تھے، وہ مطلب لہیم شہیم تھے، تو وہاں سے جو رپورٹ لکھ کر کے آئی کہ فیل کیوں ہوئے، کلر بلائنڈ ہے۔ اب وہ جو لال بتی نظر آئے گی تو یہ کیا بولیں گے؟ بولیں گے بتی ہی نہیں ہے، یا بول دیں گے کالی جل رہی ہے۔ تو اللہ ہر ایک میں ایک آدھ ایسا رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کروڑوں میں ہوتے ہیں، کہ آپ کو اپنی ذات پر خوشی ہو کہ میں کلر بلائنڈ نہیں ہوں۔ یہاں پر ایک بچہ تھا، تو یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے آنکھ کی۔ ایک بچہ 3ری منزل سے کود پڑا، پرانے مدرسے میں 3ری منزل سے کود پڑا، بڑی پرابلم ہو گئی۔ سامنے گیٹ دوسرا وہ پیون تھا، تو اس نے دیکھا کہ ارے وہ تو اوپر سے کود پڑا، بہرحال بچ گیا۔ تو ہم کو بڑی تشویش ہوئی کہ یار یہ اس کو دروازہ کھلا ہوا ہے، 3ری منزل سے کودنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور نہ بھاگنے کا کوئی ارادہ تھا کہ وہاں سے بھاگ جانا ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے اس کو چیک اپ کرایا، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بیماری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ ہم نے کہا کہ دور کی چیز قریب نظر آتی ہے۔ تو ہم نے کہا وہ کروڑوں میں ایک آدھ ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے اس کو ہو وہ کروڑوں میں ایک۔ جب کہ چیک اپ کیا گیا تو وہی بیماری اس کو نکلی۔ وہ کیا سمجھا یہ زمین یہی ہے 3ری منزل سے، اور کود پڑا۔ ایک بیماری ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھنا۔ تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ فیتھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اس کا پروف بہت بڑا پروف یہ سب ہے، اس کو پروف ماننے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ میں نے جو پروف دیے آپ کو، یہ سارے پروف ہی ہیں۔ اور جب اللہ کو آپ مان لیں گے تو بقیہ ساری چیزیں، پھر تقدیر کو بھی ماننا آسان ہو جائے گا، پھر فرشتوں کو ماننا بھی آسان ہو جائے گا، پھر جبریل امین آئے ہیں اس کو بھی ماننا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں کہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے انجینئر کو بھی نہیں دیکھا ہے لیکن آپ مانتے ہیں کہ انجینئر ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا ایک بہت کاریگری کی جگہ ہے، آپ اس بات کو بھی یقین کریں کہ یہ دنیا ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی کاریگر ہے۔ تو بہرحال اسی پر ہم بات آج ختم کر دیتے ہیں۔ تو 2 باتیں ہم نے آپ کو بتائی، یاد رکھیے گا کہ 4 باتیں ہم کو کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام دین فطرت ہے، اس پر ہم نے کچھ بات کی۔ اسلام عقل میں آنے والا ہے، ان چیزوں کو میں نے عقل میں بات کیا کہ جو عقل میں نہیں آتی ہیں، ورنہ میں طلاق کے قانون کو لے سکتا تھا، نکاح کی باتیں لے سکتا تھا، حدود کی باتیں لے سکتا تھا کہ کیا کیا جو ہے وہ اسلام نے سزائیں دی ہیں، ان سب پر میں بحث کر سکتا تھا، لیکن میں نے ان باتوں کو بحث کیا جس پر لوگوں کو زیادہ اعتراض ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔